ان الذین آمنوا والذین ہادوا والصابئین والنصارى والمجوس والذین اشرکوا۔ اب اللہ تبارک تعالیٰ نے یہاں پر فرمایا کہ بے شک جو ایمان لائے، جو یہودی ہوئے، جو ستارہ پرست ہیں، اور جو عیسائی ہیں، اور جو مجوسی ہیں، اور جنہوں نے شرک کیا۔ مومنین کا ذکر کیا، نمبر 2 یہودیوں کا، نمبر 3 ستارہ پرستوں کا، نمبر 4 عیسائیوں کا، نمبر 5 مجوسیوں کا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں، اور نمبر 6 مشرکوں کا ذکر کیا۔ اب یہ 6 کیٹیگری کے کافر لوگ ہیں، جن میں سے ایک کیٹیگری مسلمانوں کی ہے، باقی سب کافروں کی ہے۔ جو ایمان لائے وہ مسلمان ہیں، باقی یہودی سے مراد وہ نہیں ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ان پہ ایمان لے کر آئے تھے، سچا ایمان۔ وہ یہودی نہیں، وہ مسلمان تھے۔ یہ بعد والوں کی بات ہو رہی ہے کہ جو اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، لیکن ان کے دین کو بھی نہیں مانتے، کیونکہ ان کے دین کو مانے تو ان کی کتابوں کے اندر سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں آج بھی موجود ہے، تو ان کے دین کو مانے تو پھر یہ مسلمان ہی ہو جائیں گے۔ تو ان جھوٹے لوگوں کے بارے میں کہا گیا جو اپنے آپ کو موسیٰ علیہ السلام کی طرف منسوب کرتے ہیں مگر ان کی بات کو نہیں مانتے۔ ان جھوٹے عیسائیوں کے طرف کہا گیا ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی بات نہیں مانتے، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے بھی واضح لفظوں میں کہہ دیا تھا کہ میں اپنے بعد جو ہے محمد کو بھیج رہا ہوں، میں جا رہا ہوں رب کے پاس، اور میں اپنے بعد محمد کو بھیجوں گا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس کا عبرانی زبان میں فارقلیت کا لفظ آتا ہے۔ اب فارقلیت کا انہوں نے ترجمہ چینج کر دیا۔ فارقلیت کا ہوتا معنی جس کی بہت تعریف کی گئی ہو، اور یہ ایگزیکٹ ترجمہ ہے محمد کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو پھر اس کو چینج کر دیا، اس کو چینج کر کے ترجمہ کیا کہ میں مددگار کو بھیجوں گا، ناصر۔ پھر اب نئے ایڈیشن میں اس کو بھی چینج کر دیا کہ میں وکیل کو بھیجوں گا میں۔ تو اس پیشن گوئیوں کو چینج کرتے جا رہے ہیں، اور بھی پیشن گوئیاں موجود ہیں۔ تو ان سچے عیسائیوں کے بارے میں بات نہیں ہو رہی جو عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لے کر آئے تھے، وہ تو مسلمان تھے۔ یہ ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے جو آج عیسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہیں لیکن عیسیٰ علیہ السلام کی مانتے نہیں ہیں، ان کے دین پہ نہیں ہیں۔ اور ستارہ پرست تو ہے وہی لوگ کہ جن کے بارے میں جو ستاروں کی عبادت کرتے ہیں، اور اسی طرح مجوسی جو آگ کی عبادت کرتے ہیں، جو ایران کا پرانا مذہب تھا مجوس۔ تو اور پھر کا جو مشرک ہیں، یعنی مشرک سے مراد عمومی کافر۔ تو 6 لوگوں کا ذکر کیا، فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ان اللہ یفصل بینہم یوم القیامت، بے شک اللہ ان سب میں قیامت کے دن فیصلہ کر دے گا، ان کو جدا جدا کر دے گا، فیصلہ کر دے گا، اور مسلمانوں کو جنت میں داخل کر دے گا۔ پچھلی امتوں میں جس نے مسلمان تھے ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا، اس امت کے جتنے مسلمان ہیں ان کو بھی جنت میں داخل کر دے گا، لیکن جو ان عقیدوں پہ ان کو الگ کر کے جہنم میں داخل کر دے گا۔ تو اب جو لوگوں نے کیٹیگری بنا لی ہے کہ جناب مومنین جو ہے 2 قسم کے ہیں، کیونکہ اب پلورلزم میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، ایک نئی تھاٹ آئی ہے دنیا میں گمراہ کرنے کے لیے لوگوں کو، اور وہ تھاٹ جو ہے آج ہمارے اسکولوں میں، کالجز میں، ہمارے اداروں میں بچوں کو پڑھائی جا رہی ہے کہ ضروری نہیں کہ حق صرف آپ کے پاس ہو، حق دنیا کے مختلف مذہبوں میں بھی ہو سکتا ہے۔ حالانکہ اسلام کا عقیدہ یہی ہے کہ حق صرف اسلام میں ہے اور باقی سب باطل پر ہے، اور جنت بھی صرف مسلمانوں کے لیے ہے، باقی سب کے لیے جہنم ہے۔ اب اس کے برعکس پلورلزم کا عقیدہ لے کر بعض لوگوں نے اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے قرآن کی آیتوں کی غلط تفسیریں کرنا شروع کر دی، اور کہا کہ مومن 2 قسم کے ہیں، ایک تو مومن وہ ہے جو کہ مسلمان ہیں، اور دوسرے وہ ہے جو ابراہیمی فیتھ کے لوگ ہیں، وہ بھی مومنین ہیں۔ تو انہوں نے نئی تفسیر نکال دی قرآن کی، تو لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے نئی بات لے کر آئے۔ تو مومن صرف وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چاہنے والے ہیں، اس زمانے میں، اس زمانے صرف وہی مومن ہے، اور اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام،
دین صرف اسلام ہی اور کوئی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ اللہ ان کے دلوں میں فیصلہ کر دے گا۔ وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ، اور بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پہ گواہ، یعنی اللہ کے سامنے ہر چیز ہے۔ پھر اب آیت سجدہ آ رہی ہے، یہ آیت میں پڑھوں گا، ہر شخص پہ ایک سجدہ واجب ہو جائے گا۔ تو جیسے درس ختم ہو تو اس کے بعد سب کے سب ایک ایک سجدہ کر لیجئے گا۔ فرمایا کہ الم ترى ان للہ ان اللہ یسجد لہ من فی السماوات ومن فی الارض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وکثیر من الناس، کیا تم نے نہ دیکھا کہ اللہ کے لیے سجدہ کرتے ہیں وہ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت آدمی، کثیر حق علیہ العذاب، اور بہت وہ ہیں کہ جن پر عذاب مقرر ہو چکا ہے۔ تو اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ کائنات میں انسانوں میں تو بعض وہ ہیں جو کہ اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، اس کو مانتے ہیں، اور بعض وہ ہے کہ جو نہیں کرتے سجدہ، اور ان پر عذاب جو ہے مقرر ہو چکا ہے۔ اور سجدہ کرنے سے مراد یہاں پر مسلمان ہے، مومن ہے، جو نبی آخری زمان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی جانتے ہیں، وہ مراد یہاں پر سجدہ کرنے والے ہیں۔ اور یہ چاند، سورج، پہاڑ، حیوان، پرند، بہائم، یہ سب کے سب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، آپ پہ ایمان لے کر آتے ہیں اور آپ کی اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہیں۔ اور خود احادیث سے ثابت ہے کہ بکریوں نے آپ کو سجدہ کیا، آپ علیہ السلام، اونٹوں نے آپ کو سجدہ کیا، دیگر چیزوں نے، جنگل کے جانوروں نے، ہرنوں نے آپ کی رسالت کی گواہی دی، پہاڑ آپ کے حکم پہ چلتے تھے، آسمانوں پہ آپ کا حکم چلتا تھا، سب آپ کو نبی مانتے تھے، سب چیز آپ کو پہچانتی تھی۔ مگر انسانوں میں اور جنات میں تھے کہ کچھ مانتے تھے، کچھ نہیں مانتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسانوں میں سے کچھ، اور انسانوں میں سے بہت سے، اور باقی سب چیزیں اللہ کو سجدہ کرنے والی، یعنی اللہ اور اس کے رسول کو ماننے والی ہیں۔ اور بہت انسان وہ ہے کہ جو نہیں مانتے تو ان پہ اللہ کا عذاب حق ہو چکا ہے۔ تو اب ان سب چیزوں کا، یعنی آسمان کا سجدہ کرنا، اور زمین کا سجدہ کرنا، اور سورج کا سجدہ کرنا، چاند کا سجدہ کرنا، ستاروں کا سجدہ کرنا، پہاڑوں کا سجدہ کرنا، درختوں کا سجدہ کرنا، چوپاؤں کا سجدہ کرنا، اس سے کیا مراد ہے؟ انسانوں کا سجدہ کرنا تو سمجھ میں آتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہاں پہ سجدہ کرنے سے مراد جو کیفیت ہے وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس طرح سے ان کا سجدہ ہوتا ہے، لیکن ظاہری معنی اگر یہ بھی لیا جائے کہ یہ سب کے سب یہاں پر سجدہ کرنے سے مراد سر تسلیم خم کر دینا ہے، تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے حکم پہ چلتی ہیں اور اس کے رسول کا حکم میں مانتی ہے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں چونکہ فرما بردار ہے، اس لیے یہ بھی سجدہ کرنے والی ہے۔ باقی یہ کہ سورج کے سجدے کا ذکر آیا، حدیث شریف میں ذکر ہے کہ سورج جب نکلتا ہے تو پھر وہ اپنے خاص مقام پہ پہنچتا ہے، اس اپنے مستقر پہ، اپنے قرار کی جگہ پر، عرش کے نیچے، تو وہاں پہ جا کے وہ سجدہ کرتا ہے اور سجدے میں پڑا رہتا ہے، اور جب اس کو حکم ہوتا ہے کہ جاؤ واپس اپنا چکر پورا کرو، تو پھر واپس وہ گھوم کے پھر مغرب سے، مشرق سے طلوع ہو جاتا ہے۔ اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے، ہر دفعہ اپنا چکر مکمل کرتا ہے۔ اس کا سجدہ کیا ہے؟ علماء فرماتے ہیں جب بالکل نصف النہار شریف پہ آتا ہے تو بالکل یہ سمجھو قیام کی حالت میں ہوتا ہے، اور جب اس کے بعد پھر یہ زوال اس کو لگتا ہے ڈھلنا شروع ہو جاتا ہے، تو اب یہ اس کے رکوع کا ٹائم ہے، اور جب بالکل غروب پہ آتا ہے تو یہ سجدے کا ٹائم ہے اس کے۔ تو اس کی کیفیت کو قرآن حدیث شریف میں بیان کیا گیا ہے۔ اور یہ آیت بھی اس بات کو بتا رہی ہے کہ جو سائنس کہہ رہی ہے کہ جناب صرف زمین گردش کر رہی ہے اور سورج بیچ میں کھڑا ہوا ہے اور سارے ستارے اس کے ارد گرد گردش کر رہے ہیں، تو یہ حدیث بھی اس کو جھوٹا ثابت کر رہی ہے، قرآن کی آیت بھی جھوٹا ثابت کر رہی ہے۔ تو بہرحال
یہ آیت طیبہ نے یہ بات کی وضاحت بھی کر دی۔ اور پھر جب قیامت کا ٹائم آئے گا تو اس وقت حدیث میں آتا ہے کہ پھر یہ سجدہ کرے گا اس دن، تو سورج سے کہا جائے گا آج واپس لوٹ جا اور یہیں سے تو نکل جا، تو پھر سورج اس دن مغرب سے نکلے گا، اور اس دن یہ مغرب سے نکلے گا، مگر اس کی علامتیں ہیں۔ اس کی علامت یہ ہے کہ جس دن اس کے مغرب سے نکلے گا تو اس کے اندر یہ ہے کہ وہ رات بہت لمبی ہو جائے گی، لوگ سو سو کے تھک جائیں گے، بھوکے ہو جائیں گے، پھر کھا لیں گے، پھر سو جائیں گے، پھر اٹھ جائیں گے، بچے روئیں گے، بھوکے ہو جائیں گے، ان کی مائیں دودھ پلائیں گے، پھر واپس بھوکے ہو جائیں گے۔ وہ ایک لمبی رات ہوگی۔ تو اس رات جو ہے پھر اس کے بعد جو صبح طلوع ہوگی تو سورج اس دن مغرب سے نکلے گا، اور مغرب سے جب نکلے گا تو اس دن توبہ کے دروازے بند ہو جائیں گے، اس کے بعد پھر کسی کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ یہ حدیث شریف میں واضح آ گیا اس کا بیان۔ اس کے بعد تھوڑی دیر یہ مغرب سے نکلے گا، اس کے بعد پھر ڈوب جائے گا، پھر اپنے وہ جو چکر مشرق سے ہے اب پھر اس سے نکلے گا۔ اب یہ صورتحال ہے۔ تو فرمایا کہ وَمَن يُهِنِ اللَّهُ، اور جسے اللہ ذلیل کر دے، فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ، تو اب اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں ہے۔ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ، اور بے شک اللہ جو چاہے کرتا ہے۔ یہ بھی بتا دیں کہ ساری عزت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اب ایک دوسرا سجدہ بھی آ رہا، بلکہ یہی سجدہ، یہ بھی سجدہ ہے جو میں نے، بلکہ یہی وہ آیت ہے سجدہ والی جو میں نے ذکر کی تھی پہلے کہ سجدہ آنے والا ہے، تو یہی آیت تھی، یہ یہاں پہ پوری ہو گئی۔